وضاحت کر دینی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے شیطان سے بچنے کی چند طریقے تھے۔ اسی طرح آصف زدگی، وہ شیطان جو حاوی ہو جاتا ہے اس کے تعلق سے ہم کیا کریں؟ تو آصف زدگی کے جو وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں شیطان کیوں حاوی ہو جاتا ہے کسی پر یا آنکھ میں گھس جاتا ہے۔ پہلا وہ لکھتے ہیں کہ جنات انسانوں پر جو ہے کبھی جنسی خواہشات کی بنیاد پر حاوی ہو جاتے ہیں، مرد عورت خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کو خواہش ہوتی ہے جنسی ہوتے ہیں، عشق کی وجہ سے۔ اس طرح آگے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کبھی دشمنی کی وجہ سے، انتقام کی وجہ سے، کبھی سحر جادو کی وجہ سے کوئی ان کو بھیج دیتا ہے، کبھی ان کو جانے انجانے میں تکلیف پہنچنے کی وجہ سے، یا پھر کبھی جان بوجھ کر، یا پھر کبھی ہم پیشاب کر دیتے سوراخوں میں اس کی وجہ سے، یا پھر پانی پھینک دیتے گرم اس کی وجہ سے، کچھ چیز ان کو ناراض ہو جاتی ہے جانتے بوجھتے یا انجانے میں، اور اس وجہ سے وہ ناراض ہو کر انسانوں کو لپٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں اگر ایسا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس کا علاج قرآن اور سنت سے کریں۔ ٹھیک ہے، قرآن اور سنت سے کریں، ورنہ اگر ہم قرآن و سنت سے علاج نہیں کریں گے تو یاد رکھیں کفر کرنے سے بھی شیطان نکل جاتا ہے، جن نکل جاتا ہے، لیکن یہ علاج کا طریقہ حرام ہے اور غلط ہے۔ انشاءاللہ عزیز کل اور بھی تفصیلات جادو کے اس میں ان تمام چیزوں کی آئیں گی۔ تو ہمیں اگر کسی کو جن تکلیف دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو کتاب و سنت کے مطابق ذکر و اذکار کریں۔ داخل ہو گیا ہے، آصف زدگی ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے قرآن و حدیث کو استعمال کریں۔ میرا ایک تفصیلی اس پہ عنوان پہلے بھی ہو چکا ہے جس کا نام ہے جن اور جادو کی حقیقت، جس میں نے ایک ہی ٹاپک میں جن کے بارے میں کچھ باتیں اور جادو کا مکمل علاج میں کیا پڑھا جائے اس کی پوری تفصیلات کتابوں کے نام دیے۔ آپ ضرور اس کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھیں، جن اور جادو کی حقیقت، جس میں نے اس کو تفصیلی پہلے گفتگو اس مسئلے پہ کر چکا ہوں، لہٰذا بہت زیادہ میں یہاں نہیں چڑھوں گا۔ تو اس کا علاج کرنا چاہیے، علاج کا طریقہ کتاب و سنت سے کرنا چاہیے، اور اس کو جو ہے قرآن پڑھ کر یا دعائیں پڑھ کے نکالنا چاہیے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کا آصف تھا، جن لوگوں میں جن تھا جو ان کو مختلف تکلیفیں پہنچا رہا تھا، آپ نے ان کا علاج کیا۔ ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو لائے جو مجنون پاگل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھ کر بالکل پاگل جیسا مجنون تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آیا تو جب پریشان حال تھا، مجنون تھا، کپڑے کیسے بھی تھے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نزدیک بلایا اور اس کے گریبان پکڑ کر کہا اے اللہ کے دشمن نکل جا، تلاوت قرآن کی اور کچھ اس کے پیٹھ پر مارا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ بچہ اتنا فریش ہو گیا، چونکہ جب آیا تھا تو مجنون تھا، مجنون لوگ کیسے کچھ بھی حرکتیں کرتے ہیں، مجنون تھا، لیکن بعد میں اتنا فریش ہو گیا کہ اس کے بعد جو ہے پھر وہ جو ہے اچھا ہو کر مجلس سے حشاش اور بشاش واپس گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن سے علاج کیا اور مختلف دعائیں سکھائی۔ ان دعاؤں کو جاننے کے لیے آپ جادو پر جو لکھی گئی کتاب و سنت کے مطابق جو علماء کتابیں